سب سے پہلے تو میں لاہور پریس کلب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہماری آواز پہنچانے کے لیے جو ہے نا یہ فورم ہمیں مہیا کیا۔ آج چونکہ عالمی یوم آزادی صحافت ہے اور آج جو رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے کہ جو ہمارے صحافی برادری کے ساتھ جس طرح یہاں سلوک ہو رہا ہے غیر قانونی غیر آئینی اور جس طرح اس کے ساتھ جبر اور تشدد اور ان کو دبانے کے لیے جو حربے استعمال ہو رہی ہے وہ رپورٹ میں بالکل واضح ہے، اور خاص کر اس میں بتایا گیا ہے کہ جو صحافی خصوصاً طارق انصاف کی سپورٹ کر رہے تھے اس کی حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے مرڈر کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف اس کو دبانے کے لیے تمام حربے استعمال کی گئے ہیں۔ تو آج کے دن ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آج ہم آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد ہمارا مشترکہ جدوجہد ہے۔ اس جدوجہد میں ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے آئین کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ ابھی صبح ہماری لاہور بار ایسوسیشن سے بات ہوئی لاہور، اور ابھی جو ہے نا آپ کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جدوجہد ہم اکٹھے کریں گے انشاءاللہ، ہم امید رکھتے ہیں۔ دوسری یہ کہ میں شروع کروں گا جو اس وقت پنجاب میں کسانوں کا حال ہے، جس طرح کسانوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا اور جو کسان پریشانی کی شکار ہیں، اور یہ صرف کسان جو اس وقت رول رہے ہیں، یہ اس وقت اس حکومت کی بہت بڑی ناکامی اس لیے ہے کہ یہ اس کو پتہ تھا کہ انہوں نے اضافی گندم منگوائی ہے، حالانکہ اضافی گندم منگوانے کے لیے اس وقت تو پوری ادارے کے پاس اسٹیٹسٹک ہوتی ہے پوری، اور وہ اسٹیٹسٹک پہ جو ہے نا پتہ ہوتا ہے کہ آئندہ ہماری فصل کس طرح ہونی ہے۔ یہ بمپر کراپ تھی اس دفعہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے یوکرائن سے جو ہے نا گندم منگوا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، اور سکینڈل کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ نیب تو ہمارے خلاف مقدمات کرتے ہیں، ہمارے خلاف تو چھوٹی چھوٹی معاملات پہ بھی مقدم کرتے ہیں، کیسز بناتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ نیب جو ہے نا انکوائر کرے، اور خاص کر اس میں جو اس وقت کے پرائم منسٹر انور الحق کاکڑ اور محسن نقوی اور جو اس وقت کے منسٹر تھے گوہر اعجاز، تینوں کے اوپر جو ہے نا انکوائری ہونی چاہیے تاکہ قوم کے سامنے حقائق آ جائیں، اور جو کسانوں کے لیے یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت تو اعلانات کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے پریکٹیکل اقدامات کرنے چاہیے، اور کسانوں کے پاس جتنا مال پڑا ہوا ہے اس کسانوں کی اس سارا مال اٹھایا جائے، اور جتنے کسانوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور پوری اس کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں دوسری بات یہ کہ اس وقت جو ہم یہ تحریک شروع کی ہے، یہ تحریک ثناء اللہ بلوچ صاحب نے بھی بات کی اور اچھک صاحب بھی ایکسپلین کریں گے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے، امناً پاکستان میں آئین ماتر چکا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم ایک قوم ہے، قومیں بغیر آئین کی نہیں چل سکتی۔ ایک وہ معاشرے جو آزاد معاشرے ہوتے ہیں، وہ آزاد معاشرے تب آزاد ہوتے ہیں جب وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے، اور خاص کر اس صوبے میں تمہیں کہوں گا یہاں تو پولیس سٹیٹ ہے، اور پولیس جس طرح روتلیسلی جتنا ظلم کے ساتھ جو ہے نا عوام کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے، لیکن باول نگر میں جو واقعہ ہوا ہے یہ شاید یہ عوام کا غیظ و غضب تھا یا عوام کی بد دعائیں تھیں جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، دنیا کے سامنے اس کی حیثیت سامنے آ گئی کہ کس طرح وہ رسوا ہو گئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلائیں۔ ہمارا مطالبہ یہ کہ یہ جو آپ سب جانتے ہیں، آپ سارے صحافی ہیں، سب کو پتہ ہے، جو 8 فروری کا الیکشن ہے، یہ الیکشن آپ کے اس لاہور شہر میں یہ پی ٹی آئی جیتی ہے، پورے ملک میں پی ٹی آئی جیتی ہے، اور جس طرح یعنی ایک میسج دیا گیا کہ ووٹ دینے والے اہم نہیں ہیں بلکہ ووٹ گننے والے اہم ہیں۔ کیا اس طرح ملک چل سکتا ہے؟
کیا ایک مہذب معاشرہ، کیا ایک اپنے آپ کو ڈیولپ کنٹری کہہ سکتی ہے کہ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ مینڈیٹ کینڈیڈیٹ ووٹ ایک کو ملتا ہے اور اسمبلی میں دوسرا بیٹھا ہوتا ہے. تو ہم تو اس حوالے سے جو ہے نا ابھی نکلے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کراچی بھی جا رہے ہیں، اور 10 کو ہم نے اس طرح فیصل آباد میں بھی جلسہ منعقد کیا ہے، ادھر بھی جلسہ کریں گے. مریم نواز جو ادھر اقدامات کر رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ بہت بڑی. سب سے پہلے تو میں میاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس الیکشن میں آپ کا ضمیر نہیں جاگ رہا؟ آپ کے اندر جو ہے نا وہ جو آپ کہتے تھے کہ میں ایک بہت بڑا جمہوریت پسند ہوں، جمہوریت کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کی بیٹی اس وقت جو ہے نا ایک ناجائز حکومت چلا رہی ہے. اس کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ عوام نے نہیں دیا ہے. آپ کا بھائی جو ہے ناجائز طور پر پرائم منسٹر ہے، عوام نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے. جب آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے تو آپ عوام کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے. اور اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہماری فیملیز کا ایک نظام ہے، ایک کریکٹر ہے. جس طرح عدت کیس میں جو ہے نا ہمارے خلاف عمران خان کے اس کی بشرا بی بی کی جو تضحیق کی گئی، ہماری جو مشرقی روایات ہے اس کا جو ہے نا تمسخر اڑایا گیا، اور ابھی ان کی بیٹیاں وہ حلفاً قرآن پہ حلف دے رہی ہے کہ عدت پوری ہوئی ہے. تو آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے اس طرح کا رویہ کریں گے تو بالکل کیسے بڑھے گا. ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. جتنی کیسز عمران خان کے خلاف بنے ہیں، بشرا بی بی کے خلاف بنے ہیں، سارے کیسز ہم کہتے ہیں کیسز واپس لی جائے. یہ ناجائز ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ من گڑت ہے. اور جتنے ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، وہ لاہور میں اعجاز چودھری ہے، محمد رشید ہے، یاسمین راشد ہے، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، اور جو بھی ہمارے دیگر جو ہمارا جو نیازی صاحب ہے اعجاز چودھری، یہ سب کا مطالبہ کہ اس کو رہا کیا جائے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کی واقعی کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ ایک ڈرامہ تھا، اور ڈرامہ اس لیے تھا کہ تحریک انصاف کو جو ہے نا انڈرمائن کیا جائے، اور اس کو جو ہے نا اس کی مقبولیت کو ختم کیا جائے، اور اس کے خلاف ایک نیریٹو بنایا جائے. آپ کی 9 مئی کی نیریٹو کو آپ نے جتنا ٹی وی پہ چلایا، جو بھی کیا، 9 مئی کی نیریٹو کو عوام نے 8 فروری کو زمین بوس کر دیا. اس کو آپ کے اس نیریٹو کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام جو اس وقت ہمارے جیلوں میں ہمارے سیاسی قیدی ہے، ان کو رہا کیا جائے، اور جو آفیسر اس میں ملوث ہے، جنہوں نے اس ناجائز کام میں غیر قانون میں کردار ادا کیا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے خلاف انشاءاللہ قانون کے مطابق ان کو سزائیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. بہت مہربانی. ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں لاہور کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو چیف جسٹس نے کیا، اور میں ایک بات کرتا ہوں بس صرف وضاحت، جو ہمارے پشاور کے ججز نے جو اعتراض اٹھایا ہے، اور جو اس نے اپنے کنسرن دکھائے ہیں کہ جب ہم کوئی ان کی بات نہیں مانتے تو ہمیں افغانستان سے کالز آتی ہے، افغانستان سے ہمیں ٹیلی فون آتے ہیں. اچھا، آپ جو ہے نا اس کو دبانے کے لیے کون سے ذریعے استعمال کرتے ہیں کہ آپ افغانستان سے طالبان کے نام پہ کال کر کے اس کو دباتے ہیں؟ یہ قابل مذمت ہے. آپ پشاور کی چیف جسٹس کو، جو کہ ایک بہت بہادر چیف جسٹس تھا، جس نے میرٹ کے مطابق فیصلے کی، آپ کے دباؤ میں نہیں آیا، آپ نے اس کو جو ہے نا اس کو سپریم کورٹ میں اس کو موقع ہی نہیں دیا. اور یہ قاضی پائزی صاحب کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کیوں اس طرح اپنے آپ کو متنازع بنا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا جس طرح اس کا حق تھا، آپ کے پاس پوسٹ بھی اویلیبل تھی، پھر بھی موقع نہیں دیا گیا. اور یہ خیبر پختونخوا کے صرف یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے سینٹ کی نمائندگی اسی چینی ہے. آپ سینٹ میں جو اس کی حق تھا، جو اس کی نمائندگی تھی، اس کے بغیر آپ نے الیکشن کروائے اپنے چیئرمین. کیا یہ فیڈریشن ہے؟ سینٹ کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ تمام صوبوں کی اکائی ہے اور تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اور فیڈریشن کی مضبوطی کے لیے کیا گیا تھا. خیبر پختونخوا جو ہے سینٹ میں محروم ہے، اور اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جو اس وقت اس بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہاں ایک جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور ایک نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ ابھی تک خیبر پختونخوا کے جتنے فنڈز رہتے ہیں، ابھی تک جو وہ فنڈ نہیں دیے جا رہے. ہماری صوبائی حکومت کو اپنے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آفیسر آئے، وہ آفیسر نہیں دے رہے، فنڈ نہیں دے رہے. ہمارے چیف جسٹس کو آپ جو ہے نا سپریم کورٹ کو موقع نہیں دے رہے. جو ادھر
دہشت گردی کی جو اس وقت حالات ہیں آپ کے سامنے یہ سب کچھ، اس کے حوالے سے جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح بیٹھے رہیں گے، آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے، آپ ہمارے حقوق نہیں تسلیم کریں گے اور پھر بھی آپ حکومت چلائیں گے، یہ بات بالکل ہم علی امین صاحب کے ساتھ ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنے فنڈ نہیں دیتے، ہمارے اپنے حقوق نہیں دیتے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے حکومت نہیں کرنی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔